قاصد کو روانہ کرنے کے بعد عمیر اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ دیوار سے لگی ہوئی روشن مشل کی تیز روشنی میں کمرے کے وسط میں اریتا بیٹھی بڑی بے تابی سے عمیر کا انتظار کر رہی تھی۔ جو ہی عمیر کمرے میں داخل ہوا، اریتا اٹھی اور پھول کی طرح مسکراتی ہوئی عمیر کی طرف بھاگی۔ عمیر اپنی جگہ کھڑا ہو گیا، اپنے دونوں بازو پھیلائے اور پیار سے اریتا کو پکارا۔ اریتا بھاگتی ہوئی آگے بڑھی اور عمیر سے لپٹ گئی۔ عمیر کی چھاتی پر سر رکھتے ہوئے اس نے روٹھنے کے انداز میں کہا، لشکر کتنی دیر ہوئی قلعے میں داخل ہو چکا ہے، آپ اتنی دیر کہاں رہے؟ آپ کو پتا بھی تھا میں انتظار کر رہی ہوں۔ عمیر نے اس کی پیٹھ سہلاتے ہوئے کہا، دمشق سے جو قاصد آیا ہوا تھا اس کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ عمیر کو اپنے ساتھ لپٹائے اریتا کمرے میں آگے بڑھتی ہوئی بولی، آپ تھکے ہوئے ہیں، پہلے نہا لیں پھر کھانا کھا کر آرام کریں۔ اریتا چمڑے کے ایک صندوق سے ایک صاف ستھرا انگوچھا نکال لائی، پھر اس نے مٹی کا ایک برتن اٹھایا جس میں بنولے کی بھیگی ہوئی کھلی تھی۔ انگوچھا اور کھلی کا برتن اس نے میز پر رکھے۔ عمیر کی زرہ اور اس کا خود اور جوتے اس نے خود اتارے۔ پھر عمیر کے لیے ایک نیا لباس نکال لائی۔ عمیر نے انگوچھا، کھلی کا برتن اور اپنے کپڑے اٹھائے اور نہانے چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اریتا کے پاس کولان اور ہمورا بیٹھی تھی۔ عمیر کو دیکھتے ہی کولان نے پوچھا، کیسے ہو اخی؟ عمیر مسکرا رہا تھا، ٹھیک ہوں، تم دونوں بہنیں کیسی ہو؟ دیکھ لیں ہم دونوں ہٹی کٹی ہیں، چلیے کھانا کھائیے، آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ سب اٹھ کر ساتھ والے کمرے میں آئے جہاں ابو نواس اور حوازن بیٹھے تھے۔ اریتا، کولان اور ہمورا نے ان کے سامنے کھانے اور پانی کے برتن رکھے اور وہ مل کر کھانا کھانے لگے۔ وہ تینوں بھی ان کے قریب ہی بیٹھ گئی تھی۔ عمیر اپنے کمرے میں اریتا کے پاس بیٹھا باتیں کر رہا تھا کہ دور وادی میں جنگی نقاروں کی بجنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ پھر وہ آوازیں لمحہ بلمحہ قریب آتی چلی گئی۔ قلعے سے لے کر مسکن کی آخری حدود تک پہاڑوں پر پہرا دینے والے عمیر کے محافظ نقارے بجا رہے تھے، جن کے جواب میں اب قلعے کے محافظ بھی اپنے برجوں کے اندر نقارے بجانے لگے تھے۔ اریتا، جو عمیر کے لیے نئی قمیص سی رہی تھی، پریشان ہو گئی۔ قمیص اور سوئی دھاگا اس نے ایک طرف رکھے اور کھڑی ہو گئی۔ عمیر بھاگتا ہوا اپنے کمرے سے نکلا۔ مکان سے باہر ابو نواس اور حوازن بھی کھڑے تھے۔ عمیر بھاگتا ہوا حوازن کے پاس آیا اور بڑے تجسس سے پوچھا، کیا ہوا؟ حوازن نے جواب دیا، ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے جاسوسی برج پر پہرا دینے والا ایک محافظ اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا۔ عمیر کے قریب آ کر وہ گھوڑے سے کودا اور مؤدب ہو کر بولا، یروشلم پر حملہ کرنے کے لیے شامی لشکر ہمارے مسکن کی حدود سے باہر آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ عمیر بھاگتا ہوا اسی ٹیلے پر چڑھا اور اپنے دوستوں کو پکارنے لگا اور جواب میں سب دستے لبیک پکارتے ہوئے قلعے سے باہر نکلنے لگے۔ عمیر اپنے کمرے میں آیا۔ اریتا نے اسے زرہ پہنائی، پھر اس نے آہن خود کے اوپر کھدرے کپڑے کی سفید عبا پہنی، سر پر خود رکھا اور کمرے سے باہر آیا۔ ابو نواس اور حوازن پہلے سے وہاں کھڑے تھے۔ دروازے پر کولان کھڑی تھی، اس کے دونوں ہاتھوں میں مخمل کے جزدان کے اندر قرآن پاک تھا جو اس نے اپنے سر سے اوپر اٹھا رکھا تھا۔ وہ تینوں دروازے کی طرف بڑھے، عمیر آگے آگے تھا۔ قرآن پاک کے نیچے سے گزرتے ہوئے عمیر نے رقت آمیز لہجے میں کہا، اے دونوں جہانوں کے رب، ہم جس مقصد کے لیے نکلے ہیں تو اس میں ہمیں فتح عطا کر۔ تینوں مکان سے باہر آئے۔ عمیر نے قلعے کے دروازے پر کھڑے حشام کو کچھ ہدایات جاری کی، پھر وہ قلعے سے باہر کھڑے اپنے لشکر کے آگے آئے۔ لشکر کسی تیز آندھی جیسی رفتار کے ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ جب وہ اپنے مسکن سے باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا شامی لشکر اپنی پوری سجدت اور نظم و ضبط کے ساتھ صفے باندھے کھڑا تھا۔ عمیر کو دیکھتے ہی شامی افواج کا سپہ سالار عمیر کے قریب آیا۔ دونوں میں تھوڑی دیر کچھ مشورے ہوئے، پھر عمیر نے اپنے لشکر کو مقدمہ الجیش کے طور پر آگے لگایا اور شامی لشکر اس کے پیچھے تھا۔ اس حالت میں یہ متحدہ لشکر جنگ کے طبل اور دفے بجاتا ہوا یروشلم کی طرف بڑھا۔ صلیبیوں کو اس حملے کی اطلاع پہلے ہی ہو چکی تھی اور ہزاروں نائٹ ٹیمپلر، ہاسپٹلر اور مذہبی جوش میں دیوانے سپاہی عکا، یاکا، ناصرہ اور گلیل کے قلعوں سے کوچ کر کے یروشلم پہنچ چکے تھے۔ مسلمان جب یروشلم پہنچے تو صلیبیوں نے کھلے میدان میں اپنی تلواروں سے ان کا استقبال کیا، لیکن جلد ہی ان کی ساری خوش فہمیاں دور ہو گئی، کیونکہ ان کا مقابلہ کسی عام فوج سے نہ تھا جسے وہ آسانی سے شکست دے دیا کرتے تھے۔ اس بار ان کے سامنے موت کے مسافر آہنی انسانوں کی طرح کھڑے تھے، جو کاٹنا جانتے تھے، کٹنا نہیں،
جن کے حاشیے خیال میں صرف نصرت و کامرانی تھی، پسپائی نہیں۔ گھمسان کا رن پڑا۔ موت کے مسافر اور شامی لشکر اپنے شیر صرف جنریلوں کی سرکردگی میں شجاعت کی نئی داستانیں لکھ رہے تھے۔ صلیبی زیادہ دیر تک مقابلہ نہ کر سکے، اور جب سورج غروب ہونے کے قریب ہوا تو ان کی پسپائی کے آثار پیدا ہوئے۔ پھر وہ اسلامی سپاہ کے آگے آگے بھاگتے ہوئے بڑی بے بسی کے عالم میں اپنی تقدیر کا بدترین نوشتہ پڑھ رہے تھے۔ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ صلیبیوں نے اس زمانے میں یہاں جو ایک قلعہ بنایا تھا منہدم کر دیا گیا، اور فصیل کا داؤدی برج بھی گرا دیا گیا۔ یہ 637 ہجری میں صلاح الدین کے بعد یروشلم پر پھر شام کے حکمرانوں کا قبضہ ہو گیا۔ بحر اسود کے ساتھ ساتھ کریمیا اور قفقاز کے پہاڑوں تک پھیلا ہوا تاتاری لشکر کچھ عرصہ سستاتا رہا۔ پھر اس کے جرنیل باتور سوبدائی نے لشکر کو کوچ کا حکم دیا، اور اس کے پہلے جو علاقے انہوں نے فتح کر لیے تھے، اب ان میں سب سے آگے انہوں نے اپنی نئی مہمات کا آغاز کیا۔ روس کو وہ پہلے ہی تاراج کر چکے تھے، اب ان کا رخ ہنگری کی طرف تھا۔ اہل ہنگری ایک عظیم لشکر کے ساتھ مقابلے پر آئے اور درہ سویو کے اس پار موہی کے میدان میں قیام کیا۔ جب رات ہوئی تو لشکر نے اپنے ارد گرد رتھ گاڑیاں کھڑی کر کے ایک مورچہ سا بنا لیا، اور کچھ دستے درہ سویو کے پل پر پہرا دینے کے لیے مقرر کر دیے، کیونکہ دریا کے اس پار مشرق کی طرف تاتاری لشکر پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ رات جب گہری ہو گئی تو تاتاری لشکر حرکت میں آیا، اور انہوں نے دریا پر شہتیروں سے ایک نیا اور عارضی پل بنا کر دریا عبور کیا اور اہل ہنگری پر حملہ آور ہوئے۔ گھمسان کی جنگ ہوئی جس میں اہلی ہنگری کو شکست فاش ہوئی۔ تاتاریوں نے ہنگریوں کے سارے سپاہیوں کو تہے تیگ کر دیا اور آگے بڑھنا شروع کیا۔ اب آگے منجمد دریا ڈینیوب آ گیا تھا۔ باتو خان نے یہ دیکھنے کے لیے کہ دریا کے اوپر سے گزرا جا سکتا ہے یا نہیں، کچھ مویشی دریا کی طرف ہنکا دیے اور اپنے لشکر کے ساتھ پیچھے ہٹ کر دیکھنے لگے۔ مویشی کچھ دیر جمے ہوئے دریا پر گھومتے رہے، پھر دریا کے اس پار سے کچھ لوگ آئے اور مویشیوں کو پکڑ کر لے گئے۔ اس سے باتو نے اندازہ لگا لیا تھا کہ دریا کو لشکر کے ساتھ عبور کیا جا سکتا ہے، لہٰذا انہوں نے کوچ کا حکم دیا، اور تاتاری سوار دریا ڈینیوب میں جمی ہوئی برف پر اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ دریا کے اس پار باتور سوبدائی اپنے لشکر کے ساتھ خیموں میں قیام کر کے کچھ عرصہ دشمن کی فوجی نقل و حرکت کا اندازہ لگاتے رہے۔ یہی دشت تاتار سے ایک قاصد 5000 میل کے طویل اور برفانی راستے کو اپنے گھوڑے پر 2.5 مہینے میں طے کر کے پہنچا اور اوغدائی کے مرنے کی خبر لایا۔ قاصد یہ بھی پیغام لایا کہ باتور سوبدائی واپس وطن آئے تاکہ کرولدائی منعقد کی جائے اور نئے خاقان کا انتخاب کیا جائے۔ لشکر نے واپس کوچ کیا۔ دریا وولگا کے کنارے آ کر باتو خان اپنے لشکر کے ساتھ کود گیا اور سوبودائی سے کہہ دیا کہ وہ اکیلا اپنے لشکر کے ساتھ واپس دشت میں چلا جائے، اور یہ کہ وہ گنٹھیا کا مریض ہے لہٰذا وہ سفر نہیں کر سکتا۔ باتو مجلس مشاورت میں شریک نہ ہونا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے یہ بہانہ بنا دیا۔ وہ جانتا تھا مغل شہزادے اس کے خلاف ہیں، اس کے وہاں جانے پر ضرور کوئی نیا حادثہ پیش آئے گا، لہٰذا وہ اپنے بھائی برکئی کے پاس رک گیا اور سوبودائی اپنے لشکر کے ساتھ ڈائریکٹ صحرائے گوبی کی طرف کوچ کر گیا۔ صحرائے گوبی کے اس پار ٹینڈرا کے میدانوں کے دامن میں جھیل بیکال کے کنارے کرولتائی منعقد ہوئی اور اوغدائی کے بیٹے کویوک کو نیا خاقان چنا گیا۔ کویوک ایک نحیف الجثہ اور غیر متزلزل قوت ارادی کا انسان تھا، بہت کم ہنستا تھا، انتقام لینے میں بھیڑیے جیسا تھا اور اکثر بیمار رہتا تھا۔ اس مجلس مشاورت میں چینی وزیر، بغداد کا قاضی القضا، منچوریا کے رئیس، قلعہ الموت کی جنت کے شیخ الجبل کے خاموش قاصد، خراسان کا امیر، ایشیا کوچک کے حلب کے سلطان، آرمینیا کا حکمران، روس کا شہزادہ یار سلوف اور پاپائے اعظم کے قاصد بھی شامل ہوئے تھے۔ کویوک نے سب کو شرف باریابی بخشا، لیکن بغداد کے قاضی اور الموت کے شیخ الجبل کے قاصدوں کو کوئی اہمیت نہ دی، جس کا مطلب تھا تاتاری ان دونوں قوتوں کی تقدیر کو تلوار کی نوک سے لکھنا چاہتے ہیں۔ کویوک چونکہ باتو اور اس کے بھائی برقئی کے خلاف تھا، لہٰذا اس نے ان دونوں بھائیوں کے خلاف سازشوں کا جال بننا شروع کر دیا، لیکن منگو اور ہلاکو کی ماں سیوراقتی نے ان ساری سازشوں کی اطلاع باتو کو پہنچا دی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کویوک کی جگہ اپنے بیٹے منگو کو دشت کا خاقان بنانا چاہتی تھی، اور اس میں وہ ناکام ہو گئی تھی، لہٰذا اس نے باتو سے ساز باز شروع کر دی، اور اس طرح تاتاریوں کے آبائی مسکن میں
کویوک اور دریا وولگا کے کنارے بسنے والے باختو اور بلخائی کے درمیان سازشوں کا ایک بھیانک سلسلہ شروع ہو گیا۔ یروشلم کی فتح کی خبریں جب یورپ پہنچی تو پاپائے روم گریگوری نہم نے سیولانا کے مقام پر ایک مجلس منعقد کی اور صلیبی جنگجوؤں کی تجدید پر اصرار کیا۔ چنانچہ یہ طے پا گیا کہ یورپ سے ایک فوج یروشلم فتح کرنے کے لیے بھیجی جائے اور مذہبی جماعتوں فرانسسکن اور ڈومینیکن کو حکم دیا گیا کہ مجلس کی منظور شدہ تجاویز یورپ کے بادشاہ مملکت اور عام عیسائی رعایا تک پہنچا دی جائیں۔ ان دونوں مذہبی جماعتوں کو یہ اختیار بھی دیا گیا کہ اس مہم کے اخراجات پورے کرنے کے لیے وہ چندہ جمع کر سکتی ہیں۔ چنانچہ پاپائے روم گریگوری اور مذہبی جماعتوں کی بھاگ دوڑ کام آئی اور یورپ کے کئی حکمران اس جنگ میں حصہ لینے کے لیے تیار ہوئے۔ اس جنگ میں انگلستان کا بادشاہ رچرڈ اور فرانس کا حکمران سر فہرست آتے ہیں۔ رچرڈ جب لشکر کے ساتھ فلسطین کے ساحلی شہر عکا پہنچا تو فرانس اور یورپی ممالک کی فوجیں پہلے ہی وہاں پہنچ چکی تھی۔ سن 1245 کے موسم بہار تک ساری یورپی افواج عکا پہنچ گئی۔ اس بار عیسائی دنیا نے اس فوج سے بہتر اور امید افزا امیدیں باندھ رکھی تھی۔ اس متحدہ افواج کی سپہ سالار اعظم رچرڈ نے سب سے پہلے کرک کے مسلمان حکمران سے مطالبہ کیا کہ اس کے پاس جس قدر عیسائی قیدی ہیں رہا کر دے۔ کرک کے امیر نے جب یہ انکار کیا تو صلیبی افواج کا سیلاب عکا سے یافا شہر کی طرف بڑھا۔ دمشق اور مصر کے حکمران جنگ کے بغیر ہی عیسائی فوجوں کے طوفان کو دیکھ کر فوراً جھک پڑے اور مصالحت کی کوششیں شروع کر دی۔ موت کے مسافر خاموش تھے۔ وہ جنگ کے میدان میں کٹ مر تو سکتے تھے پر بڑی حکومتوں کے فیصلے نہ بدل سکتے تھے۔ لہٰذا عیسائیوں کے ساتھ ایک معاہدہ طے پا گیا جس کی روح سے تبریا، یروشلم، اسقلان اور سقیف کے شہر عیسائیوں کے حوالے کر دیے گئے۔ اس طرح 1240 میں ایک بار پھر یروشلم پر صلیبیوں کا قبضہ ہو گیا۔ یروشلم پر عیسائیوں کے قبضے کو 2 سال ہونے کو آئے تھے۔ عمیر اپنے کوہستانی مسکن میں گھر سے باہر ابو نواس، حوازن، اریتا، کولان اور ہمورا کے ساتھ زیتون کے ایک درخت تلے بیٹھا تھا۔ سب آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ گفتگو کسی گھریلو موضوع پر ہو رہی تھی۔ اتنے میں ان کے سامنے مریانہ گھوڑے سے اتری اور راہباؤں کا وہ سفید براق لباس پہنے ہوئے تھی۔ اس کے سرخ ریشمی بال کوہستانوں کی تیز ہوا میں لہریں بناتے ہوئے لڑ رہے تھے جنہیں وہ بار بار ایک قاتل ادا کے ساتھ سنوار رہی تھی، اور پھر اس کا حسن بھی ایسے تھا جیسے تیز چاندنی کا سمندر آسمان سے زمین کی طرف بہہ نکلا ہو۔ تیز سے چلتی ہوئی مریانہ عمیر کے قریب آئی۔ اریتا نے اپنے پہلو میں اس کے لیے جگہ خالی کی اور مریانہ وہاں بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا سفید لباس سنبھالا اور عمیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں آپ کے لیے ایک بری خبر لائی ہوں۔ عمیر نے فکر مندی سے پوچھا، کیسی خبر؟ ہزاروں ترکوں کا ایک وحشی لشکر آپ کے مسکن کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ اس وقت شمال میں آپ کے مسکن کی آخری حدود سے 20 میل دور ہوں گے۔ وہ دیوزاد بگڈٹ اپنے گھوڑے دوڑاتے چلے آ رہے ہیں۔ عمیر بے حد سنجیدہ ہو گیا تھا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ جنگجو اور وحشی خوارزمی ترک سپاہی ہیں جو جان بچانے کی خاطر تاتاریوں کے آگے آگے بھاگتے رہے ہیں۔ قفقاز کے پہاڑی سلسلے سے اتر کر انہوں نے ادھر کا رخ کیا ہے۔ تاتاریوں نے انہیں بے گھر کر دیا ہے اور وہ کہیں بس جانے کے لیے ٹھکانہ تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ ان میں کچھ سپاہی ایسے بھی ہیں جو تاتاری لشکر میں باقاعدہ سپاہی رہ کر کئی جنگوں میں حصہ لے چکے ہیں اور اب تاتاریوں سے علیحدہ ہو گئے ہیں۔ ان سب کی حالت اس سانپ جیسی ہے جسے کسی نے زخمی کر دیا ہو۔ وہ آگ اور طوفان کی مانند آپ کے مسکن کی طرف بڑھتے آ رہے ہیں۔ عمیر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اگر میرا اندازہ غلط نہیں تو وہ مسلمان ہیں۔ ہاں، وہ مسلمان ہیں۔ تو پھر مجھے ان سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ وہ شورا پشت اور وحشی ہیں۔ عمیر نے بڑے اطمینان سے کہا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اولین بات یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں۔ میں ان کا استقبال کروں گا اور اگر انہوں نے میرے مسکن کی حدود میں بسنے کی خواہش ظاہر کی تو میں انہیں اس کی اجازت دے دوں گا۔ وہ میرے بھائی ہیں۔ عمیر کھڑا ہو گیا، میں اپنے مسکن کی آخری سرحد پر ان سے ملوں گا۔ اریتا نے فکر مندی سے کہا، آپ اکیلے وہاں نہ جائیں۔ اگر جانا ہی ہے تو پورا لشکر ساتھ لے کر جائیں۔ میرا دل کہتا ہے وہ میرے دشمن نہیں۔ سانپ جب ڈسنے پر آتا ہے تو دوست دشمن کی تمیز نہیں کرتا۔ عمیر کچھ دیر کھڑا سوچتا رہا، پھر اپنے گھوڑے پر زیل ڈالنے لگا۔
اس کی دیکھا دیکھی ابو نواس اور حوازن بھی اپنے گھوڑے تیار کر رہے تھے۔ عمیر کچھ دیر کھڑا سوچتا رہا، پھر اپنے گھوڑے پر زین ڈالنے لگا۔ اس کی دیکھا دیکھی ابو نواس اور حوازن بھی اپنے گھوڑے تیار کر رہے تھے۔ پھر انہوں نے زیرہ خود پہنے اور ہتھیاروں سے لیس ہو کر وہ باہر آئے۔ مریانہ بھی ان کے ساتھ تھی۔ عمیر نے حشام کو بلا کر لشکر کو اپنی شمالی سرحد پر پھیلا دینے کا حکم دیا اور خود وہ قلعے سے نکل کر ابو نواس، حوازن اور مریانہ کے ساتھ شمال کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اپنی سرحد کے آخری سرے پر عمیر گھوڑے کو بھگاتا ہوا ایک ٹیلے پر چڑھ گیا۔ ابو نواس، حوازن اور مریانہ بھی اس کے ساتھ تھے۔ انہوں نے جب شمال کی طرف دیکھا تو ترکوں کا وہ بے لگام لشکر صرف 1 میل کے فاصلے پر طوفان کی طرح عمدہ چلا آ رہا تھا، اور اب وہ لمحہ بہ لمحہ دریائے یرون کے ساتھ ساتھ قریب ہوتا جا رہا تھا۔ اس ٹیلے کے نیچے جس پر عمیر اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑا تھا، وہ لشکر آ کر رک گیا، اور ایک جوان جو اس لشکر کے آگے آگے تھا اور جسے اس لشکر نے شاید اپنا رہبر اور سالار چن لیا ہوگا، اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا اس ٹیلے کے اوپر چڑھنے لگا جس پر عمیر کھڑا تھا۔ چٹان کے اوپر آ کر اس نے آواز بلند کے ساتھ ترکی میں سلام کیا۔ عمیر نے بڑے والہانہ انداز میں اس کے سلام کا جواب ترکی میں دیا۔ پھر وہ جوان گھوڑے سے اترا اور عمیر کے قریب آتے ہوئے پوچھا، کیا یہ وہی وادی ہے جو موت کے مسافروں کا مسکن ہے؟ عمیر بھی چند قدم اس کی طرف بڑھ کر بولا، ہاں، یہ وہی وادی موت کے مسافروں کی ہے۔ اس عجیب اجنبی نے پھر پوچھا، تمہارا موت کے مسافروں سے کیا تعلق ہے؟ میں ان کا ایک ادنا خادم ہوں۔ نووارد نے مریانہ کے گلے میں لٹکتی ہوئی سنہری سلیب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کہ تم لوگ عیسائی ہو؟ الحمدللہ، ہم مسلمان ہیں۔ اس نے مریانہ کی طرف اشارہ کیا۔ پھر تمہارے ساتھ یہ عیسائی راہبر کیوں ہے؟ یہ ہماری جاسوسا ہے۔ مجھے اس شخص سے ملنا ہے جو موت کے مسافروں کا سالار ہے اور جس کا نام عمیر بن خزام ہے۔ کیا تم مجھے اس کے پاس لے جا سکتے ہو؟ عمیر ہلکے ہلکے مسکرا رہا تھا۔ تم اس سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ وہ بہادر اور شجاع ہے۔ اس نے وحشی تاتاریوں کے آگے ایک بند باندھ رکھا ہے۔ وہ مسلمانوں کے بھولے بھٹکے قافلوں کی حفاظت کرتا ہے، اور ایسے بے لوث اور جانثار انسان سے ہم محبت کرتے ہیں۔ ہم خود جنگجو ہیں، اور ایسا شخص ہمارا بہترین رہبر اور رہنما ثابت ہو سکتا ہے۔ میں نے ایک طویل عرصہ تاتاری لشکر کے اندر گزارا ہے، اور موت کے مسافروں کے اس سالار کی شجاعت اور بے لوثی کی داستان سیبیر کے جنگلوں اور صحرائے گوبی سے بھی آگے سائبیریا اور ٹنڈرا کے میدانوں تک پھیلی ہوئی ہے۔ ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ عمیر نے بڑے بھولے پن سے کہا، میں ہی عمیر بن خزام ہوں، اور میرے ساتھ میرے 2 بہترین جرنیل ابو نواس اور حوازن ہیں۔ ہماری داستانوں میں میرے نام کے ساتھ یقیناً یہ 2 نام بھی تم نے ضرور سنے ہوں گے۔ وہ جوان آگے بڑھا، بڑے پرجوش انداز میں وہ تینوں سے بغل گیر ہوا، اور پھر ابو نواس اور حوازن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ کی ان دونوں جرنیلوں کی داستانیں بھی آپ سے ملتی جلتی ہیں۔ عمیر اب اصل موضوع کی طرف آیا۔ تم لوگوں نے کس مقصد کے تحت شمالی کوہستانوں سے جنوبی سرزمین کا رخ کیا ہے؟ ہم کئی ماہ سے کہیں بس جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب ہم مستقلاً آباد ہونے کے لیے مصر کی طرف جا رہے ہیں۔ عمیر نے جواب میں کچھ کہنا ہی چاہا کہ اس کی نگاہ اچانک جنوب کی طرف اٹھ گئی اور وہ خاموش ہو گیا۔ قاہرہ کی طرف سے دمشق کی طرف جانے والی شاہراہ پر ایک سوار اپنا گھوڑا سر پر دوڑاتا ہوا آ رہا تھا۔ اس ترک لشکر کے پاس ٹیلے کے نیچے اس نے گھوڑے کو روکا اور نیچے اتر کر لشکر کے سپاہیوں سے باتیں کرنے لگا۔ پھر ایک ترک اسے ساتھ لیے اس ٹیلے پر چڑھنے لگا جس پر عمیر کھڑا تھا۔ اوپر آ کر اس ترک نے اپنے سالار کو مخاطب کر کے اس اجنبی سوار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ سپاہی مصر سے آپ کے لیے کوئی پیغام لایا ہے۔ ترک سالار براہ راست اس مصری سپاہی سے مخاطب ہوا، کس کا پیغام لائے ہو؟ مصر کے حکمران الملک الصالح ایوب کا۔ کہو، اس نے ہمارے متعلق کیا کہا ہے؟ مصری سپاہی چند قدم اور آگے بڑھا اور کہنا شروع کیا، اس نے کہا ہے، اگر آپ کا لشکر مصری فوج کے ساتھ مل کر یروشلم پر حملہ کرنے کے لیے رضامند ہو جائے تو مصر میں آپ سب کی آباد کاری کا مناسب اور خاطر خواہ بندوبست کر دیا جائے گا۔ ترک سالار نے ایک گہرے اور پاکیزہ جذبے کے تحت کہا، اگر وہ مصر میں
ہمارے بسنے کا بندوبست نہ بھی کرے تو بھی ہم اکیلے ہی یروشلم پر حملہ آور ہوں گے۔ یروشلم ہمارا قبلہ اول ہے اور ہمارے لیے مقدس ہے۔ ہم اس شہر کو کیسے اغیار کے قبضے میں دیکھ سکتے ہیں، جس کی خاطر صلاح الدین ساری عمر دشمنوں کے سامنے ایک مضبوط حصار بنا رہا۔ جاؤ الملک الصالح سے کہہ دو کہ ہمیں اس کی شرط منظور ہے۔ اس کا ایک پیغام اور بھی ہے، کہو۔ ان کا کہنا ہے کہ آپ کا لشکر غزہ کے درمیان فروکش ہو، وہیں ایک مصری جنرل رکن الدین بیبرس مصری سواروں کے ساتھ آپ کے پاس آئے گا، اور یہ متحدہ لشکر جس کا سالار بیبرس ہوگا یروشلم پر حملہ آور ہوگا۔ ہمیں یہ بھی منظور ہے، تم فوراً قاہرہ کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ ہم بھی اب یہاں وقت ضائع کیے بغیر غزہ کے میدان کا رخ کریں گے۔ مصری سپاہی گھوڑے پر سوار ہوا، ٹیلے سے نیچے اترا، پھر وہ قاہرہ کی طرف جانے والی شاہراہ پر اڑا جا رہا تھا۔ ترک سالار نے مسافر کے لیے اپنا ہاتھ عمیر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اے موت کے مسافروں کے سالار، میرا نام مارسا ہے، ہمیں اب اجازت دیجیے۔ ہماری منزل اب غزہ کا میدان ہوگا، جہاں ہمارا عظیم مقصد ہمارا منتظر ہے۔ ہم وقت ضائع کیے بغیر وہاں پہنچ کر پڑاؤ کریں گے اور یروشلم پر حملہ آور ہونے کے لیے مصری جنرل اور اس لشکر کے سالار کا انتظار کریں گے۔ کیا اس مقدس اور نیک کام میں آپ ہمارا ساتھ نہ دیں گے؟ عمیر جو سوچوں میں کھو گیا تھا خلاؤں میں گھورتے ہوئے بولا، اگر انہوں نے مجھے اس لشکر میں شامل ہونے کی دعوت دی تو میں ضرور اس لشکر کے ساتھ ہوگا جسے یروشلم پر حملہ آور ہونے کی سعادت نصیب ہوگی۔ اگر اس لشکر کا سپاہ سالار رکن الدین بیبرس ہے تو وہ مجھے فراموش نہیں کرے گا، وہ میرا دوست اور بھائی ہے۔ مارسا نے عمیر ابو نواس اور حوازن سے مصافحہ کیا، پھر وہ نیچے اترا، اپنے لشکر کو کوچ کا حکم دیا اور پھر اس لشکر کا دھول اڑاتا ہوا جنوب کے رخ پر اپنے گھوڑے سر پر دوڑا رہا تھا۔ مریانہ بھی عمیر سے اجازت لے کر ٹیلے سے نیچے اتری۔ ذرا آگے جا کر اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اونچی نیچے ٹیلوں کے بیچوں بیچ بل کھا کر گزرتی ہوئی اس پگڈنڈی پر اپنا گھوڑا دوڑانے لگی جو یروشلم کی طرف جاتی تھی۔ عمیر، ابو نواس اور حوازن بھی نیچے اترے اور اپنے قلعے کی طرف چلے گئے۔ دوستو، داستان ابھی جاری ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ناولستان کو سبسکرائب کر لیں۔ ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔